بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن پاک، رمضان مبارک اور قرآن پاک کا تعلق، رمضان میں قرآن پاک کی اہمیت۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رمضان تلاوت کا موسم بہار۔ قرآن کریم کو رمضان مبارک سے خاص مناسبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں تراویح با جماعت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ تعلق اور گہرا اور پائیدار ہو گیا۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں والا اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام و تحفہ ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول اور مشائخ کا معمول ہے، اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اہل اللہ اور شائقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کے شوق و ذوق میں از بے مثال اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ رمضان مبارک کی ساعتیں ذکر و اذکار، تلاوت و عبادت میں گزریں اور ان بابرکت مصروفیتوں میں دنیا کی مصروفیت حائل نہ ہو، اور جب یکسوئی کے ساتھ آدمی کسی عبادت میں لگتا ہے تو حیرت انگیز طور پر عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وقت میں بھی صاف طور پر برکت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، اور حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ مذکورہ بالا روایات سے اور اسی طرح بہت سی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں عبادات اور تلاوت قرآن کریم کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک روایت میں سید و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ نیز ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتے کو حکم فرما دیتے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ نیز حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت الترغیب و تحریم میں نقل کی گئی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ مذکورہ روایات سے اندازہ ہوا ہوگا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں
اور وعدوں کے جن کا آپ کا یقین تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر ہر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے حصے میں تھوڑا سا سوتے تھے۔ رات کی ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ فضائل رمضان حضرت شیخ نور اللہ مرکز حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق منقول ہے کہ رمضان مبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ یہی معمول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا بھی نقل کیا گیا ہے۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ خاص کر رمضان مبارک کی راتوں میں شب بیداری کا اہتمام فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد 2 حافظ اوابین میں سناتے، عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک 3 حافظ سناتے، اس کے بعد نوافل تہجد میں 2 حافظ قرآن پاک سناتے تھے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی۔ کتب عالم امام ربانی حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ کا رمضان مبارک میں مجاہدہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا۔ 70 سال کی عمر میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کے روزے کے بعد اوابین کی ہی 2 رکعتوں میں کم از کم 2 پارے تلاوت فرماتے۔ تراویح بھی نہایت اہتمام اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ بچے ہوئے وقت میں زبانی تلاوت جاری رہتی۔ تہجد میں بھی 2-2.5 گھنٹے صرف ہوتے۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک وظائف و ورد میں مشغول رہتے۔ دن کے اکثر اوقات بھی تلاوت و اذکار اور مراقبہ میں گزارتے تھے۔ اس میں بھی یومیہ کم از کم 15 پارے قرآن کریم پڑھنے کا معمول تھا۔ محدث کبیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ باوجود کثیر علمی مصروفیات اور تصنیفی مشغولیات کے رمضان مبارک کا نہایت اہتمام فرماتے تھے۔ جب تک قوت رہتی کبھی تراویح میں قرآن پاک سنانا نہیں چھوڑا۔ عموماً تراویح میں 1.25 پارہ پڑھنے کا معمول رہا، جو انتہائی ترتیل کے ساتھ پڑھا جاتا۔ رات میں تہجد کے نوافل میں انہماک بھی دیدنی تھا۔ دن کے اوقات اکثر تلاوت اور علمی انہماک میں گزرتے تھے، اور جوں جوں عمر بڑھتی گئی اس اہتمام میں اضافہ ہوتا گیا۔ بزرگوں کے یہ واقعات کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور محض کرامت نہیں بلکہ نفس واقعہ ہے۔ اس لیے ہمیں پوری بشاشت اور حدود کی رعایت کے ساتھ بالخصوص رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر حفاظ کرام سے گزارش ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنا رشتہ تا زندگی جوڑنے کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں کثرت تلاوت کا معمول بنائیں۔ اس سے ان کے اعمال میں جلا پیدا ہوگی اور قرآن کریم کی ظاہری و معنوی برکات کا اثر وہ اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔